السلام علیکم. سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے خبرنامے کی شروعات کریں گے. شاد نگر میں بڑے جانور لے جانے والوں پر اشرار کا ظلم، زندہ جلا دینے کی کوشش کا انکشاف، متاثرین اسرا ہاسپٹل میں شریک. بکروں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، دوسری ریاستوں سے درآمد کے بعد جمعے تک قیمتوں میں کمی ہونے کی توقع. برسر اقتدار آنے پر 10 گیس سلنڈرز پر سبسڈی فراہم کرنے کا اعلان، چندر بابو نائیڈو کا ایک اور وعدہ. محبوب نگر ضلع کے نیو ٹاؤن علاقے میں دوہرے قتل کی واردات، ٹاؤن میں سنسنی. اور پٹن چیرو دوہرے قتل کے سلسلے میں 26 افراد گرفتار، پولیس کا دعویٰ مزید 10 مفرور ملزمین کی تلاش جاری. اور اب خبروں کی تفصیل. شاد نگر میں اشرار نے بڑے جانور لے جانے والے افراد کو جانوروں کی طرح مار پیٹ کے بعد زندہ جلا دینے کی کوشش کی اور پولیس کے ساتھ مل کر 4 مسلم افراد کے خلاف الٹا جانوروں کی چوری کی شکایت درج کروائی گئی. تفصیلات کے مطابق شاد نگر کے رہنے والے محمد حسین، سلیم، سمیع غوری اور فاضل غوری شاد نگر سے بڑے جانور شہر میں فروخت کرنے کے لیے حیدرآباد کی طرف آ رہے تھے کہ ایل کٹا گاؤں کے قریب 150 اشرار پر مشتمل ایک ٹولی نے انہیں روکا اور پہلے 14 بڑے جانور بیل چھین لیے. اس کے بعد ان کی موٹر کار کو تباہ کر دیا گیا اور پھر انہیں جانوروں کی طرح مارا گیا. ہاتھ پیر باندھ کر پہلے تو غیر انسانی سلوک کیا گیا اور اس کے بعد ان پر گیس کا تیل چھڑک دیا گیا. اس دوران پڑوسی گاؤں کے چند مسلم افراد کو آتا دیکھ کر اشرار وہاں سے فرار ہو گئے. جاتے ہوئے کار میں موجود قریب 1.5 لاکھ روپے کے نوٹ بھی انہوں نے لوٹ لیے. انتہائی بری حالت میں اسرا دواخانہ لے جایا گیا، جہاں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے ان کی عیادت کی اور پولیس پر سخت برہمی ظاہر کی کہ جانور لانے والوں کے پاس درکار دستاویزات کی موجودگی کے باوجود اشرار نے انہیں حملے کا نشانہ بنایا ہے. اور پولیس نے بھی اشرار کے ساتھ نہ صرف مکمل تعاون کیا بلکہ مظلوم مسلمانوں کے خلاف بیلوں کی چوری کا مقدمہ درج کر لیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں بکروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس بار چھوٹے بکرے کی قیمت بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہے. گزشتہ سال جہاں 8 تا 10 کلو کے بکرے کی قیمت 4 اور 5 ہزار کے درمیان تھی، اس بار ایسے ہی بکرے کی قیمت 7 تا 8 ہزار کے درمیان بتائی گئی ہے. بکرے کے تاجر اور خریداروں کا خیال ہے کہ دسہرہ اور عید الاضحیٰ کے ساتھ آ جانے سے بکروں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. بڑے جانوروں کو روکے جانے کی وجہ سے پڑوسی ریاستوں سے عید کے قریب چھوٹے جانوروں کی بڑی تعداد میں آمد کی توقع کی جا رہی ہے. ایسے میں جمعے کی رات تک قیمتوں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. شہر کی مارکیٹ میں 80,000 روپے قیمت کا بھی ایک بکرا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. راشن کارڈ یا پھر کسی بھی سرکاری منظوری کے لیے درخواست داخل کرنے والوں کو درخواست کی یکسوئی سے متعلق جانکاری کے لیے اب دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف 166 نمبر ڈائل کر کے وہ اپنی درخواست کی پیشرفت سے متعلق تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. اس نمبر کے ذریعے عوام برقی، پینے کے پانی کے کنیکشن اور دیگر ضروری درخواستوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ سہولت دسمبر سے شروع کی جائے گی. عوام کے ٹیلی فون کالز کا انٹر ایکٹیو وائس سروس کے تحت جواب دیا جائے گا. ان ٹیلی فون کالز کی قیمت عام شرحوں کے مطابق ہی ہوگی. 15 اگست 2005 میں شروع کی گئی 108 ایمبولنس خدمات سے
YSR کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ 2005 میں YSR کی جانب سے شروع کی گئی اس سروس نے کانگریس کو دوبارہ اقتدار میں لانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس سروس کو مزید فعال بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے مزید 70 گاڑیوں کا اضافہ کیا ہے اور ایمبولینس میں آکسیجن کی مزید ایک کٹ کے اضافے کے علاوہ فرسٹ ایڈ حصے کو بھی مزید عصری بنایا گیا ہے۔ ریاست بھر میں جملہ 750 سے زائد ایمبولینس عوام کو فوراً طبی سہولتیں فراہم کرنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ YSR کی تصویر والی تمام گاڑیاں منظر سے ہٹا لی گئی ہیں اور اب کرن کمار ریڈی کی تصویر والی گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ مرکزی قیادت سے 2014 تک چیف منسٹر کے عہدے پر برقرار رہنے کا اشارہ ملنے کے بعد کرن کمار ریڈی اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی پارٹی اور حکومت کی سطح پر اپنے گروپ کو بھی مستحکم کرنے میں متحرک ہو گئے ہیں۔ وہ نامزد عہدوں پر بھی اپنے وفاداروں کو موقع فراہم کر رہے ہیں اور انتظامیہ پر بھی اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے عہدیداروں کے تبادلے کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جملہ 15 IAS اور 25 IPS عہدیداروں کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی ضلع میدک میں انرما باٹا پروگرام کے دوران اڈول نہیں جائیں گے کیونکہ اس حلقے سے نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نمائندگی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اس حلقے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گزر جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے درمیان جاری سرد جنگ کے اثرات ہیں۔ ان دونوں قائدین کے درمیان چل رہی زبردست رسہ کشی سے دیگر پارٹی قائدین پریشان ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے اپنی یاترا کے دوران ایک اور نیا وعدہ کیا ہے۔ ضلع محبوب نگر میں پد یاترا کے تیسرے دن انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تلگو دیشم برسر اقتدار آ جائے تو وہ سبسڈی پر 10 سلنڈرز فراہم کریں گے۔ వాళ్ళు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, ఈ కమ్యూనిటీ చాలా వెనుకబడిపోయిందని ఆ రోజు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు। అదైన తర్వాత ఉండగలరు కమిషన్ వేశారు। అందులో కూడా చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు బీసీ నుంచి BCAకి తీసుకురావాలని చాలా స్పష్టంగా కమిషన్ ఇచ్చారు। జీవోను ఇష్యూ చేసి అక్కడికే పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది। ఈరోజు వాళ్ళందరూ మేము చాలా సంచార జాతి అనాగరికంగా ఉన్నాం అని మరి అభివృద్ధి నోచుకోలేకపోయాం, మా పిల్లలు ఏర్పడిపోయారని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా కోరుతున్నారు। నేను వాళ్ళకి చాలా క్లియర్గా హామీ ఇస్తున్నా, మీకు అండగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది, అన్ని విధాలా మీకు సహకరిస్తాం। మీరు చేసే పోరాటానికి మేము కూడా కలిసి పోరాడి మీకు న్యాయం చేపిస్తామని హామీ ఇస్తున్నాను। صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس نے وارڈ کمیٹی کے دفتر کا افتتاح انجام دینے کے بعد بلدی ڈویژن رین بازار میں 89 لاکھ روپے لاگت کے تعمیری ری ماڈلنگ اور نالے کے کاموں کا افتتاح کیا۔ بعد میں صدر نے دبیر پورہ میں 65 لاکھ روپے لاگت سے تعمیر کی جانے والی CC روڈ کے کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ وجاہت علی خان، واجد علی خان، شکیل محمود اور خواجہ بلال کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے اندر دارا جنگ کالونی میں ابتدائی کے وارڈ آفس کا افتتاح 1200 اسدالدین اویسی صدر مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھوں عمل میں آیا، اور اس کے بعد ہمارے خواجہ بلال صاحب کارپوریٹر کے حلقے کے اندر 90 لاکھ روپے کی لاگت سے ڈرین کی ری ماڈلنگ اور ڈی سیڈنگ کے کام کا صدر محترم نے افتتاح کیا۔ اس کے بعد بلدی حلقہ ڈبیل پورے کے اندر 65 لاکھ روپے کی لاگت سے
सीसी रोड का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के मसाइल को हल करवाने के लिए रात और दिन सरगर्म है और अल्लाह के फजल करम से हमारे कारपोरेटर्स और इब्तदाई के सदर मुतमदीन आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके वक्तन फ़क्तन जो भी तकालीफ हैं उसको दूर करने की हद इम्कान कोशिश की जाती है। मैं मेरी जानिब से तमाम इलाके के आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। सरकारी दवाखानों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अवाम भी लापरवाही और गफलत का सामना करते करते आजिज आ चुके हैं और मीडिया भी बार बार तवज्जो दिलाते दिलाते थक चुका है, लेकिन जिम्मेदारों पर इसका कोई असर नहीं। कारवान में पन्नीपुरा एक इलाका है जहां एक गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल कायम है। इस हॉस्पिटल में बेशुमार हामिला खवातीन शरीक होती हैं और ज़िंदगियां करवाती हैं। अवाम की सेहत के तय हुकूमत और महकमे सेहत की बेहिसी का हाल देखिए कि इस हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डॉक्टर के बगैर एक हॉस्पिटल कैसे चलाया जा रहा होगा और मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा? बताया जाता है कि यहां 2 डॉक्टर्स हुआ करते थे जिनका तबादला कर दिया गया और 2 हफ्ते गुजर गए, अब तक किसी डॉक्टर का इंतजाम नहीं किया गया। इस दौरान कई हामिला खवातीन दवाखाने से रुजू हुई। अफसोसनाक पहलू यह है कि नीम हकीम खतरे जहां के मिज़दाख डॉक्टर्स का कामकाज नर्सेस संभाल रही हैं। नर्सेस ही डिलीवरियां अंजाम दे रही हैं और नर्सेस ही मरीजों को डिस्चार्ज भी कर रही हैं। क्या यही महकमे सेहत की कारकर्दगी है? क्या वजीर सेहत को इन बातों की खबर भी है? और तो और मरीजों ने बताया कि हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए दरकार कीमियाई अशिया भी मौजूद नहीं। यहां HIV टेस्ट के सिवा कोई भी टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए बाहर की हवा खानी पड़ती है। दवाखाने की इंतजामिया के पास इतनी रकम भी नहीं है कि वो जच्चा को गवर्नमेंट फंड से दिए जाने वाले 600 रुपए भी अदा कर सकें। यहां तक कि बैतुल खलाओं और दीगर मकामात पर जहां ट्यूबलाइट्स जल गई हैं, दूसरी ट्यूबलाइट लगाने के लिए भी इंतजामिया के पास पैसे नहीं। यह है अंधेर नगरी और चौपट राज की जिंदा मिसाल। इसके अलावा बैतुल खलाओं में बदबू और ताफुन इतना है कि किसी की नाक नहीं ठहरती। ऐसे में हवाइज जरूरिया के लिए जाने वाले मरीजों का क्या हाल होता होगा? शहर में बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके बगलें बजाने वाली हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर खुश होने के बजाय ऐसे सरकारी इदारों का रुख करना चाहिए जहां उनकी गुड गवर्नेंस की कलई खुल जाएगी। नाजरीन भी जान गए होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल की अबतर हालत सिर्फ उस्मानिया, गांधी या नीलोफर तक महदूद नहीं है, बल्कि रियासत के दारुल हुकूमत का हर सरकारी दवाखाना आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला खाना बना हुआ है और हुक्काम अवामी जवाबदेही से बेनियाज होकर इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं। मीडिया बार बार तवज्जो दिलाता जाता है, लेकिन अरबाब मजाज हैं कि टस से मस नहीं होते। सुनने वाला ही जब अपने कान पर उंगली रखे, क्या सुनाएगा कोई बहरों को अपनी दास्तां। है तो हिम्मत है कि बच्चों को बुखार है, बड़ों को है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सिस्टर देख सकते, बड़ी प्रॉब्लम है तो सिस्टर को नहीं समझ में आता, नहीं देखते, पेशेंट आके उनके गुस्से में आ रहे। तो डॉक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि तनख्वाह तो ले रहे लोग महीने में 50,000 60,000। सिस्टर के हाथ में क्या है? डॉक्टर का होना बिल्कुल जरूरी है। वो तकलीफ हुई तो डॉक्टर इस हेल्प करते, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सिस्टर देख सकते। इस वजह से डॉक्टर को अभी बड़ी मेहरबानी हुई।